الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات بشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیش کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب کردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام ابن الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، شہنشاہ ہندوستان عطائے رسول حضور خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان حضور خواجہ خلی نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ پر کچھ روشنی ڈالی جا رہی تھی. تو گزشتہ ہفتے کچھ باتیں بتائی گئی کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ نے تعلیم کس طرح حاصل کی اور کہاں آپ نے تعلیم حاصل کی اور کس عمر تک آپ نے تعلیم حاصل کی. تمام چیزیں بتائی گئی تھی گزشتہ ہفتہ. تو اب اس کے آگے انشاءاللہ تعالی گفتگو کی جائے گی. رب تبارک و رب قدیر مجھے حق کہنے اور آپ تمام حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضور خواجہ خلی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخارا کے ایک مدرسے میں آپ نے تعلیم حاصل کی جہاں پر دور دور سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے اور آپ نے مولانا حسام الدین رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک سے آپ کو فضیلت کی دستار سے نوازا گیا. جب آپ نے تعلیم مکمل کر لی، دینی تعلیم سے آپ آراستہ ہو گئے، اس کے بعد آپ پیر و مرشد کی تلاش میں نکل گئے. آپ دشت و جبل اور کوہ بیابان شہر در شہر قریہ قریہ آپ پیر و مرشد کی تلاش میں نکل گئے اور آپ ایک جگہ پہنچے جس کا نام قصبے کا نام ہارون تھا. حضرت عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے وہ گاؤں کا نام منسوب تھا. قصبے کا نام ہارون تھا. وہاں وہ ایک معمولی سے چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں پر حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ آرام فرماتے. جب آپ وہاں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کا چرچا دور دور تک تھا. لوگ آپ کے پاس آتے اور علوم سے آراستہ ہو کر چلے جاتے.
آپ سے منورہ مجلہ ہوتے اور چلے جاتے. جب حضرت خواجہ خیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہاں پہنچے اور آپ کا چرچا سنا اور آپ کے بارے میں باتیں سنی تو آپ ان کے خدمت میں حاضر ہوئے. ان کے خدمت میں حاضر ہونے کے بعد اس کے بعد اپنے بارے میں خود آپ حوال بیان فرماتے. حضور خواجہ خیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر و مرشد سے ملاقات اور پھر آپ سے بیعت و خلافت اور آپ سے تمام چیزیں کیسے ملی آپ خود بیان فرماتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں کہ مجھے خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا تو میں نے ان کے قدم بوسی کی. قدم بوسی کرنے کے بعد اپنا سر ان کے قدموں میں ڈال دیا. تو حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے جب آپ کو تواضع انکساری کو دیکھا تو آپ کو حکم دیا کہ جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو. جاؤ 2 رکعت نمازیں پڑھو. اس طرح سے خلافت نہیں مل جاتی ہے کہ کوئی بھی کیا ہے کہنے اور خلافت ادا کر دی گئی. پہلے عبادتیں ریاستیں کہائی جاتی ہیں, مجاہدہ کرایا جاتا ہے, پہلے جانچا اور بھاپا جاتا ہے کہ کس قابلیت کا انسان ہے, کہ کیا کیا اسے ادا کیا جائے, اسے جانچا جاتا ہے, تب جا کر خلافت و اجازت سے نوازا جاتا تھا. وہ دور تھا, تب جا کر اجازت و خلافت سے نوازا جاتا تھا. تو آپ کو حکم ہوا کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور 2 رکعت نماز اس طرح پڑھو کہ ہر رکعت میں 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. 2 رکعتیں کس طرح ہونی چاہیے؟ ہر رکعت میں 2 رکعتوں میں 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ شریف انہیں پڑھو اور 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرو. 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرو. آپ نے حکم کی تعمیل کی اور 2 رکعت نمازیں ادا کی. جس طرح پیر و مرشد نے حکم دیا ویسے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی. 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد آپ ان کی بارگاہ میں پہنچے, پیر و مرشد کی بارگاہ میں, تو انہیں اپنے ہاتھ کو آپ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور عرض کیا کہ مولا اس بندے کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما, اس بندے کو معین الدین کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. اس کے بعد اپنا خلا یعنی سر پر جو ٹوپی مبارک تھی اسے اتارا اور آپ کے سر پر رکھ دیا. رکھنے کے بعد آپ کا جبہ مبارک جو خاصم خاص تھا جو آپ کے پیر و مرشد سے چلتا آ رہا تھا وہ آپ نے اٹھا کر حضور خواجہ خیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا. عطا کرنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ جاؤ 1000 مرتبہ پھر سورہ اخلاص پڑھو. تمام چیزیں عطا ملی ہے, اس کے شکرانے میں 1 مرتبہ جا کر سورہ اخلاص کا ورد کرو. پھر آپ نے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا, قل اللہ شریف پڑھا. پڑھنے کے بعد آپ مرشد کامل کی بارگاہ میں پہنچے. حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں. آپ نے انہیں حکم دیا کہ ہمارے خاندان مطلب ہمارے پیر و مرشد حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے دور سے چلتا چلا آ رہا ہے, جو چشتیان کے پہلے خلیفہ ہیں ان کے دور سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ اگر کسی کو خلافت و اجازت دی جاتی ہے تو 1 دن اور 1 رات کا مجاہدہ اسے کرایا جاتا ہے. تو جاؤ 1 دن اور رات کا مجاہدہ کرو. پہلے جو آپ نے انہیں حکم دیا کہ یہ چیزیں پڑھنا اور اس طرح سے مجاہدہ کرنا, اسی طرح سے حضور خواجہ خیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 دن اور رات کا مجاہدہ کیا. دن اور رات کا مجاہدہ کیا. مجاہدہ کرنے کے بعد اگلے دن حاضر خدمت ہوئے تو مرشد کامل نے بیٹھنے کا حکم دیا اور پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم دیا. پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم دیا. 1-2 مرتبہ 1000 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنے کا حکم دیا. پھر حضور خواجہ خیر نواز رضی اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں, آپ اپنے حوال آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ پیر مرشد نے مجھے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم دیا تو میں نے حکم کی تعمیل کرنے کے بعد پیر مرشد کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے ارشاد فرمایا اے معین الدین آسمان کی طرف دیکھو. تو میں نے جیسے آسمان کی طرف دیکھا تو عرش اعظم مجھے نظر آنے لگا.
عرش اعظم مجھے نظر آنے لگا. تو ایسے تمام چیزیں نہیں مل جاتی ہیں, پہلے مجاہدے عبادتیں ریاضتیں کی جاتی ہیں, تب جا کر یہ تمام چیزیں عطا ہوتی ہیں. تو آپ بیان فرماتے ہیں عرش اعظم مجھے نظر آنے لگا. اور پیر و مرشد نے پھر ارشاد فرمایا اے معین الدین زمین کی طرف دیکھو. تو میں نے زمین کی طرف دیکھا تو تحت الثری یعنی ساتوں زمین کے نیچے مجھے نظر آنے لگا. پھر پیر و مرشد نے کہا کہ جاؤ اپنی آنکھیں بند کرو اور پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. اپنی آنکھیں بند کرو اور پھر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. پھر آپ نے آنکھیں بند کر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اور پھر پیر و مرشد نے حکم دیا کہ اب آسمان کی طرف دیکھو. تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ آسمان پر جتنے حجاب تھے وہ تمام کے تمام ہٹا دیے گئے, وہ تمام کے تمام ہٹا دیے گئے اور میرے اور تمام چیزوں کے نزدیک کوئی چیز حجاب نہ تھی, کوئی چیز حجاب نہ تھی. اور پھر پورے مرشد نے کہا کہ اپنے آنکھیں بند کرو. آنکھیں بند کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولنے کا حکم دیا. تو پوری مرشد نے 2 انگلیوں کا اشارہ کیا اس طرح سے. آپ کیا نظر آتا ہے؟ میرے انگلی کے اشارے دیکھیں وہی نظر آؤں گا, میرے انگلی کے بیچ سے دیکھیں گے تو میں ہی نظر آؤں گا. تو پیر مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اے معین الدین اب میرے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو, میرے دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھو. تو حضرت خواجہ غیاث رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ دونوں عالم کے تمام کیفیات دونوں انگلیوں کے درمیان مجھے نظر آنے لگے. دونوں عالم کی کیفیات دونوں انگلیوں کے درمیان نظر آنے لگے. تب چاہ کر حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب تمہارا کام پورا ہو گیا. تب جا کر خلافت و اجازت دی جاتی تھی. یہ طریقہ کار رہا کہ پہلے مجاہدے کرائے جاتے, عبادتیں کرائی جاتی, قرآن پاک کی تلاوتیں کرائی جاتی, پھر جا کر خلافت و اجازت سے نوازا جاتا, پھر جا کر خلافت و اجازت سے نوازا جاتا. پھر شکرانے کے طور پر آپ کے پیر مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سونے کی اینٹ آپ کو عطا فرمائی اور کہا کہ جاؤ اسے شکرانے کے طور پر فقیروں اور غریبوں میں اسے بانٹ دو. شکرانے کے طور پر غریبوں اور فقیروں میں اسے عطا کر دو, بانٹ دو. تو آپ نے ایسے ہی کہ اس طرح سے آپ کو پیر و مرشد کی بارگاہ میں آپ کو مجاہدے کرائے گئے اور خلافت و اجازت سے آپ کو نوازا گیا. اس طرح سے دی جاتی ہے خلافت اور اجازت. پہلے مجاہدے کرائے جاتے ہیں, پہلے دیکھا جاتا ہے کہ قابلیت بندے میں کیا ہے. پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ علم کس طرح کا ہے, علم کیسا اس کے اندر ہے. آج تو طرح طرح کے بابا آ گئے, ان کے پیر بھی آ گئے. نمازوں سے کوئی مطلب نہیں, دین سے کوئی مطلب نہیں, تمام چیزیں چھوڑے بیٹھے ہیں, اس تمام چیزوں سے کوئی مطلب نہیں. اور باقاعدہ ان کا عرس کیا جاتا ہے, باقاعدہ ان کا عرس کیا, غیروں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, غیروں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں, غیروں کو تہوار میں آنا جانا رہتا ہے. یہاں تک کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں اگر کوئی غیروں کے تہوار کی مبارکباد, مثلا دیوالی کی کوئی مبارکباد دیتے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. ہم لوگ مبارکباد دینے لگتے نا, ارے ہمارے ہندو بھائی ہیں, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے, ہندو وغیرہ بھائی نہیں ہوتے, مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے اور کوئی مسلمان کا بھائی نہیں ہے. وقت پڑنے پر ہر کوئی کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا مسلمان کو. اگر کوئی ہمدرد اور کوئی دوست ہوگا تو مسلمان ہی ہوگا مسلمان کا, یاد رکھیے. اس لیے کہ سرکار نے فرما دی, رب تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ, کہ بے شک مومن کیا ہے, آپس میں بھائی ہے. رب کہتا ہے, حضور فرماتے ہیں کہ مومن مومن کا بھائی ہے تو خیر بھائی ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. وہ وقت آنے پر آپ کو کاٹے گا ہی, وقت آنے پر آپ کو کاٹے گا ہی. تو اس طرح سے خلافت و اجازت عطا کی گئی حضور خواجہ غیاث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک چیز ہم نے کیا ہے, یہ لوگوں میں عام ہے کہ کیا چشتی سلسلہ جو ہے حضور خواجہ غیاث رضی اللہ تعالیٰ سے چلا. ہم سب سوچتے ہیں کہ جو آپ کے مریدین ہیں اور جو آپ کے بعد آپ کے خلیفہ وغیرہ ہوئے تو آپ سے ہی کیا ہے چشتی سلسلہ چلا ہے. ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ حضور خواجہ غیاث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ چشت کے پہلے خلیفہ نہیں ہے, پہلے پیر و مرشد نہیں ہے. پہلے پیر و مرشد جو ہے یہ چشت کا وہ
حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ نام یاد رکھیے بتانے کے لیے. معین الارواح جو مونس الارواح کی شرح ہے اس میں باقاعدہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ وہ بغداد شریف مقصد حصول بیعت کے لیے بغداد شریف گئے تھے. تو وہاں خواجہ ممشاد علو دینوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی. ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے انہیں خلافت اجازت سے نوازے کے بعد کہا کہ اے بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت خواجہ ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ابو اسحاق شامی کہتے ہیں، مجھے ابو اسحاق شامی کہتے ہیں. تو حضرت ممشاد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج سے تمہیں حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی کہا جائے گا. آج سے تمہیں کیا ہے؟ ابو اسحاق چشتی کہا جائے گا. اور جو تمہارے سلسلے میں تا قیام قیامت یعنی قیامت تک جو تمہارے سلسلے میں بزرگان دین آئیں گے وہ تمام کے تمام چشتی کہلائیں گے. وہ تمام کی تمام چشتی کہلائیں گے. جس میں بزرگان دین میں حضرت خواجہ ابو احمد چشتی ہے، حضرت خواجہ محمد چشتی، ابو یوسف چشتی، خواجہ قطب الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت جو آئے. اسی میں حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ. اس کے بعد آپ کے پیر و مرشد کے بعد حضرت خواجہ غیر نواز رضی اللہ عنہ. اس کے بعد کیا ہے؟ تو چشتی کی سلسلہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ جن کو بعد ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہا گیا، وہاں کے چشت کا سلسلہ شروع ہوا ہے. زیادہ مشہور تو کیا حضرت خواجہ غیر نواز سے ہی ہے کہ لوگوں میں مشہور کیا ہے وہی صبح پر کا شروعات کہاں سے ہوئی؟ ابتدا کہاں سے ہے؟ حضرت ابو اسحاق چشتی رحمۃ اللہ علیہ. مونس الارواح کتاب کا حوالہ یاد رکھیے، مونس الارواح ملفوظات حضرت خواجہ غیر نواز کی اس میں باقاعدہ سے نقل کیا گیا. یہ تمام چیزیں کیا ہے ہونے کے بعد آپ کو مشاہدہ ریاستیں ملنے کے بعد اجازت و خلافت ملنے کے بعد آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بغداد شریف گئے. بغداد شریف سے پھر پیر و مرشد کے ساتھ آپ زیارت حرمین طیبین کے لیے تشریف لے گئے. زیارت حرمین طیبین کے لیے جب تشریف لے گئے تو جب آپ کعبہ شریف پہنچے، جب آپ وہاں پہنچے آپ نے کعبے کا طواف کرنے کے بعد آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ وہ کعبے کا غلاف پکڑ کر عرض کرتے ہیں مولا کہ میں نے معین الدین کو تیری بارگاہ میں دے دیا، معین الدین کو میں نے تیری بارگاہ میں دے دیا، تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. تو حاطب غیبی سے آواز آتی ہے کہ میں نے اپنے بندے کو قبول کیا. یہ شان حضور خواجہ غیر نواز رضی اللہ کہ جسے رب تعالیٰ خود قبول کر لیتے. چاہے کہ پیر و مرشد رب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیتے ہیں اور رب تعالیٰ آپ کو قبول نہیں فرما لیتا ہے. رب تعالیٰ آپ کو قبول فرما لیتا. وہاں پر آپ نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں آپ پہنچے. بہت پیارا واقعہ وہاں پر بہت سے لوگوں نے اپنے طریقے سے لکھا ہے اور میں مختصر تاریخ بتانا چلو ورنہ کیا ہے مہینوں گزر جائے، کئی مہینے گزر جائیں گے پر کیا ہے پوری تاریخ نہیں بتائی جا سکتی. آپ نے دین کی اس طرح خدمت کی ہے کہ اگر مہینوں کے سالوں گزر جائیں گے بتانے لگے تو ہر جمعہ کیا ہے بتایا جائے پھر بھی کیا ہے آپ کی مکمل تاریخ نہیں بتائی جا سکتی ہے، آپ کے سوانح بیان نہیں کی جا سکتی. اس لیے مختصر بتاتا چلتا ہوں. تو آپ وہاں سے کیا ہے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کی پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو کہا کہ سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیجیے. آپ نے سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا تو وہاں سے سرکار جواب دیتے ہیں کہ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، یعنی مشائخوں کے قطب. ہندوستان جتنے مشائخ ہیں آپ کے بعد اکثریت آپ کے ہی خلیفہ پیر و مرشد کے تمام چیزیں ہوئے، آپ تمام کے کیا مشائخ ہیں؟ قطب المشائخ ہے. تو وعلیکم السلام یا قطب المشائخ. اور آپ بیان فرماتے ہیں کہ اسی رات میں سرکار کی بارگاہ میں وہی مدینہ منورہ میں آرام فرما تھا تو مجھے خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی، مجھے خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی. کچھ لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ
حضور خواجہ غنی ناصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز آئی کہ جاؤ معین الدین کو بلا کر لے کر، اس طرح سے بلایا بھی گیا، یہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جاؤ معین الدین کو بلا کر لے کر آؤ، اور پھر جا کر اس طرح سے کیا ہے آپ کو ہندوستان کا سلطان بنایا گیا۔ ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ آپ وہاں آرام فرماتے تو رات میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ آپ کو زیارت ہوتی ہے، زیارت ہوئی تو حضور خواب میں آتے، خواب میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین میں نے تمہیں ہندوستان کا خلیفہ سلطان بنایا ہے، چاہو وہاں دین کی تبلیغ کرو، جاؤ وہاں دین کی تبلیغ کرو، تب جا کر آپ وہاں سے ہندوستان آتے، اس لیے آپ کو عطا رسول کہا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے آپ کو کیا ہے عطا رسول محبتاً ہم کہتے ہیں کہ حضور کی عطا سے حضور نے آپ کو بھیجا، اس لیے آپ ہندوستان آئے، اور آنے کے بعد آپ کی بدولت آج الحمدللہ ہم لوگ مسلمان، آپ کی بدولت 90 لاکھ لوگوں کو آپ اپنی زندگی میں کلمہ پڑھایا ہے، آج جو 30 35 40 کروڑ مسلمان ہیں، سب آپ کی بدولت ہے، آپ کی ہی بدولت۔ 90 لاکھ لوگوں نے پھر کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ تو اپنے حیات ظاہر میں آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا، تو تب جا کر آپ وہاں سے ہندوستان آئے۔ تو پر ہندوستان آنے سے پہلے آپ نے تقریباً 20 سال اپنے پیر و مرشد کی خدمت کی، 20 سال، 1-2 سال نہیں۔ لوگ خلافت و اجازت مل جاتی ہے تو پیر و مرشد آئے تو ٹھیک ہے ملاقات کر لیے، ورنہ کوئی ضرورت نہیں، عرس میں چلے گئے تو کوئی بات نہیں۔ پر پہلے جو بزرگان دین کا طریقہ کار یہی رہا ہے کہ اگر کوئی خلافت و اجازت سے نوازا جاتا تو اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرتے، ان سے روحانیت سیکھتے، ان سے فیض پاتے، پھر جا کر اپنی تبلیغ کرتے تھے۔ آپ نے 20 سال خدمت کی حضور حضرت عثمان حارث رحمۃ اللہ علیہ کی 20 سال، 1-2 سال میں 20 سال خدمتیں کی۔ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ آپ اپنے پیر و مرشد کے ہمراہ بغداد شریف وہاں سے تشریف لائے، تشریف لانے بغداد شریف میں آپ نے آپ کے پیر و مرشد نے قیام کیا، معتکف ہو گیا، تقریباً 28 دن کے لیے بغداد شریف میں معتکف ہو، معتکف ہونے کے بعد یعنی اعتکاف میں بیٹھ گئے، تقریباً اعتکاف میں بیٹھ گئے تو آپ نے خواجہ غنی ناصر رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ تم روز صبح 4 کے وقت میرے پاس آنا اور میں تمہیں کچھ باتیں سکھاؤں گا۔ آپ 28 دن لگاتار اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں 4 کے وقت آتے تو آپ نے حضور خواجہ غنی ناصر رضی اللہ تعالیٰ فقیری اختیار کرنے کو سکھایا کہ آپ ہمیشہ فقیری اختیار کریں، آپ اسی طرح آئے، جو بھی آپ کے پاس ہوتا ہے آپ کی بارگاہ میں خرچ کر دیتے، غریبوں اور فقیروں میں کیا اسے بانٹ دیتے، ورنہ عطا رسول حضور نے بھیجا ہے تو سلطان بنا کر بھیجتے، بس سلطان ہی ہے حقیقت میں، ہندوستان کے سلطان ہند کے سلطان کہا کرے، ہندوستان تھوڑا سا یہ آج کا نام ہے، جب حضور نے بھیجا تو ہند کا سلطان بنا کر بھیجا تھا، ہند کا سلطان بنا کر بھیجا تھا، تو ہند کہا کرے تھوڑا سا، ہندوستان یہ آج کا نام ہے، تو ہند کا سلطان بنا کر بھیجا تھا۔ تو آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ 28 روز تک میں 4 کے وقت اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آتا اور آپ مجھے تعلیم سے نوازتے، اور آپ نے ہمیشہ مجھے سمجھایا کہ فقیری اختیار کرنا، مالداری کو پسند مت کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ خود بیان فرماتے ہیں، کیا ابھی آگے اس کو حوالہ دوں گا اور بیان کروں گا کہ آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ محمد عارف ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مالداروں سے رب تبارک و تعالیٰ حساب لے گا، پر درویشوں سے حساب نہیں لے گا۔ جو فقیری اختیار کرتے ہیں صرف رب کے بھروسے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، تو ایک درویش سے ان سے اور کیا ہے حضرت محمد عارف باللہ رحمۃ اللہ علیہ ان سے بحث ہو گئی۔ جب بحث ہو گئی تو انہوں نے کیا ہے، آج جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کتاب کا حوالہ دے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کہاں پڑھ لیا کہ کیا درویشوں سے حساب نہیں لیا جائے گا، زندگی وہ بھی گزارتے ہیں، کھاتے پیتے وہ بھی ہیں، دنیا میں رہتے وہ بھی ہیں، شادی بیاہ ہر چیز وہ بھی کرتے ہیں، حساب تو ان کو بھی دینا پڑے گا، بے شک حساب ہر انسان کو دینا، ہر حساب کیا ہر انسان کو دینا ہے، پر کوئی اپنے حساب میں پھنس جائے گا اور کوئی اپنے حساب میں پاس ہو جائے گا۔ ہم جیسے گنہگار جہنم کے مستحق ہو گئے اور اللہ والے اپنے حساب و کتاب میں پاس ہو کر جنت کے حقدار ہوتے ہیں، اتنا فرق ہوگا۔ اور کیا ہے حساب و کتاب میں کیا ہے،
اتنا فرق ہو جائے گا بس، اور کچھ نہیں. حساب کتاب تو سب کو دینا ہے، اتنا فرق رہے گا بس کہ ہم گنہگار جہنمی ہیں اور اللہ والے اپنے حساب و کتاب میں جنتی ہوں گے، اس لیے کہ وہ رب کے بھروسے زندگی گزارتے ہیں، دین کی تبلیغ کے لیے اپنی زندگی کو صرف کر دیتے ہیں. تو آپ بیان فرماتے ہیں تو اس وقت آپ کے ساتھ آپ کے پیر و مرشد بھی تھے. خواجہ غنی نواز رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میرے پیر و مرشد بھی تھے محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ. جب ان سے بحث ہو گئی تو آپ کو کتاب کا نام معلوم نہیں، یاد نہیں تھا کہ آپ نے کون سی کتابیں پڑھا ہے. تو آپ نے مجاہدہ کرنا شروع کر دیا، آپ بیٹھ گئے اور مجاہدہ کرنا شروع کر دیا. جب مجاہدہ کرنے لگے تو آپ خود بیان فرماتے ہیں محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ کہ فرشتوں نے آ کر وہ کتاب لا کر دی اور میں نے اسے وہ کتاب دکھایا کہ مالداروں سے حساب ہوگا کہ وہ برابر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، اور زیادہ روپیہ پیسہ ہے تو زیادہ خرچ کریں گے تو زیادہ حساب دینا پڑے گا، جس کے بعد جتنا مال ہوگا اتنا حساب دینا پڑے گا، جتنی زیادہ زندگی گزارے گا بسر کرے گا اتنا سالوں کا حساب اسے دینا پڑے گا. اتنے سالوں کا حساب، اگر کسی کی زندگی 10 سال 20 سال ہے تو 20 سال کا حساب دے گا، کسی کے 50 سال کا حساب دے گا، کسی کے 100 سال کا حساب دے گا. جس کے بعد جتنا ہے اتنا وہ حساب دیتا آئے گا، دینا ہی پڑے گا اسی کا. تو درویشوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ رب کے سارے زندگی رب پر توکل اور بھروسہ کر کے کیا ہے اپنی زندگی کو بسر کرتے، اس لیے انہیں حساب کیا تو دیں گے وہ حساب، پر وہ حساب و کتاب میں پاک و صاف ہوں گے، وہ جنت کے حقدار ہوگا. اتنا فرق ہو جائے گا. تو پیر و مرشد کی بارگاہ میں آپ نے 28 روز تک تعلیم سے نوازا، 28 روز تک تعلیم سے نوازا. تعلیم سے نوازنے کے بعد پھر پیر و مرشد نے آپ کو تبرکات سے نوازا. پیر و مرشد نے کیا ہے تبرکات سے نوازا، جس میں آپ کو پہلے اپنا جبہ خاص خرقہ خاص عطا فرمایا، جو کہ آپ کے چشتیان بزرگان دین کے سلسلے کو چلتا ہے. آج بھی کیا ہے آپ جائیں گے تو شاید کیا بولتے اورنگ آباد خلد آباد شریف میں موجود ہے، خلد آباد شریف میں وہ جبہ شریف کیا ہے ابھی بھی موجود ہے. آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں نا ربیع الشریف پر، تو وہی جبہ ہے خرقہ خاص، وہ سلسلہ میں سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور وہاں پر رکھا ہوا ہے، ابھی بھی آپ زیارت کے لیے ہر سال جاتے ہیں وہاں پر. تو آپ کو جبہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تھا اسے عطا فرمائے. عطا فرمانے کے بعد مسلح دیا، اپنا مسلح جو تھا اسے عطا فرمایا، اور نالان پاک دی جو بزرگان دین کی تھی، نالان پاک یعنی جوتی مبارک عطا فرمائی. عطا فرمانے کے بعد پھر آپ کو ایک عصا مبارک عطا فرمایا، چھڑی جو آپ ساتھ لے کر چلا کرتے تھے. اور آپ نے حضور خواجہ غنی نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے بزرگان دین کی کیا ہے نشانیاں ہیں، اسے سنبھال کر رکھنا. تمہارے بزرگان دین کی حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ شامی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سلسلہ چلتا ہے کہ تمہارے بزرگان دین کی نشانیاں ہیں تو انہیں سنبھال کر رکھنا. تمہارے پیرانے طریقت کی کیا ہے یادگار ہے، انہیں سنبھال کر رکھنا. اور جسے تم اسے اس کے قابل سمجھنا تم اسے اس کے اپنے بعد عطا کر دینا. تم جسے اسے اس کے قابل سمجھنا اسے اپنے بعد کیا ہے عطا کر دینا. پھر آپ نے اپنے خلیفہ کو کیا ہے اسے عطا کیا. آج انشاءاللہ تعالیٰ پہلے آتے کون خلیفہ ہیں، جب آپ ہندوستان آئیں گے تو اس کے بعد ان کے بارے میں بتایا جائے گا. تو آپ نے عطا کیا، تو اس طرح سے کیا ہے تمام تبرکات عطا کیے گئے. اب آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سایہ چلتا رہا، یہاں تک کہ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے 20 سال خدمت کی ہے. 20 سال آپ نے خدمت کی ہے. خدمت کرنے کے بعد آپ خود بیان فرماتے ہیں کہ مجھے 20 سال میں اپنے پیر و مرشد سے اتنا ملا ہے جس کا میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. تو جب بھی پیر و مرشد کی خدمت کی جاتی ہے تو وہاں سے روحانیت وہ اتنی ملتی ہے کہ انسان اسے زبانوں میں بیان نہیں کر سکتا ہے. تو آپ وہاں سے بہت کچھ آپ کو عطا کیا گیا. پھر آپ نے پیر و مرشد کے ساتھ 20 سال سفر کیا ہے تو اس کے کچھ حوالے حضرت صدر الدین احمد سویستانی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے. آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ ہمراہ سفر پر تھے تو آپ سویستان ایک جگہ کا نام وہاں پر پہنچے تو آپ کے صدر الدین احمد سویستانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہے. ہم لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں تو اس میں ایک سبق ہے ہمارے لیے.
اس کو بیان کرنے کا مقصد جو ہے اس میں ہمارے لیے دنیا سے جو ہم محبت کرتے ہیں, دنیا سے لگاؤ رکھتے ہیں اور دین کے لیے میدان عمل میں نہیں آتے ہیں, اس کے لیے ایک سبق ہے. تو حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ ایک سومیہ میں رہا کرتے تھے, آپ کے جو گھر تھا وہاں پہ آپ آرام فرمایا کرتے تھے. خواجہ غیاث رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو بھی آپ کے پاس آتا کبھی خالی ہاتھ نہ جاتا. آپ کا یہ طریقہ کار تھا کہ اگر کوئی موت کا ذکر کر دیتا, قیامت کا ذکر کر دیتا, حشر کا ذکر کرتا تو آپ زار و قطار رونے لگتے. آپ زار و قطار رونے لگتے تھے, آپ زار و قطار رونے لگتے تھے. تو آپ حضور خواجہ غیاث رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں ان کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ زار و قطار رو رہے تھے, یعنی وہاں اس سے پہلے کوئی موت کا ذکر کر کے گیا تھا, اس لیے آپ زار و قطار رو رہے تھے. جب آپ کو کچھ آپ نے ہوش سنبھالا حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ, تو آپ حضرت خواجہ غیاث رضی اللہ تعالیٰ کو متوجہ ہوئے اور آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے عزیز, جسے موت آنے والی ہو, جس کا حریف ملک الموت ہو یعنی اسرائیل علیہ السلام ہو, اسے سونے اور جینے سے کیا کام, مطلب سونے اور جینے سے اسے کوئی مطلب نہیں, سونا اور جینے سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے. اگر تمہیں ان لوگوں کا حال معلوم ہو جائے جو زیر زمین سوتے ہیں اور بچھوؤں سے بھری ہوئی کوٹری میں محبوس ہیں, تو تم اس طرح پگھل جاؤ جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. تم اس طرح پگھل جاؤ جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. اگر تمہیں زمین کے نیچے جو آرام فرما ان کے احوال معلوم ہو جائے کہ ان کو سزا کس طرح دی جاتی ہے, ان کو سزا کس طرح ملتی ہے, تو آپ پھر ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. بولتے میرے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ بصرہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے ساتھ ایک قبرستان میں موجود تھا, جو ایک بازو میں ایک قبر میں عذاب ہو رہا تھا, بازو کے قبر میں عذاب ہو رہا تھا. جب ان بزرگ نے دیکھا کہ بازو کے قبر میں عذاب ہو رہا, اتنا سخت عذاب تھا کہ ان بزرگوں کو کیا غشی کھا کر گر گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی. ان کی روح پرواز کر گئی. جب ان کی روح پرواز کر گئی تو حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ جب انہیں اٹھانا چاہا تو وہ نمک کی طرح پگھل کر کیا ہے زمین سے مل گئے. تو یہ ہے عذاب قبر کا حشر, کہ انسان عذاب قبر کو کچھ سمجھتا نہیں ہے. پہلی منزل ہے عذاب قبر, اگر وہاں سے نجات پا گئے تب جا کر آگے کی منزلیں آسان ہوں گی. جب وہیں پھنس جاؤ گے تو آگے کی منزلیں تو مشکل ہو ہی جائیں گی, آگے کی منزلیں تو مشکل ہو ہی جائیں گی. اس لیے پہلے 3 سوال ہوں گے, من ربک ما دینک ما تکون فی ھذا الرجل, پھر اس کے بعد نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. پر ہم ہو یا آپ ہو, کسی کی نمازیں مکمل ہی نہیں ہے, نمازیں کسی کی مکمل ہی نہیں. جب نمازیں مکمل ہی نہیں تو عذاب قبر سے بچو گے کیسے, عذاب قبر سے بچو گے کیسے؟ جب پہلی منزل میں پھنس جاؤ گے تو آگے کا راستہ اور مشکل ہوتا جائے گا. اس لیے نمازوں کی پابندی کرتے جائے, برائیوں سے بچتے جائے اور نیک اعمال کرتے جائے. کم سے کم کیا ہے, پہلی منزل تو آسان ہو جائے, پہلی منزل تو آسان کرے, پہلے اپنا عقیدہ مضبوط کرے, عقیدہ مضبوط کرنے کے بعد نمازوں کی پابندی کرے, نمازوں کی پابندیاں کرے, نمازوں کی پابندی کرے. کم سے کم کیا ہے, پہلی منزل سے کچھ آرام اور تو حاصل ہوگا. تو قبر کا عذاب یہ ہے کہ اگر قبر کا عذاب معلوم ہو جائے تو انسان کیا ہے, نمک کی طرح پگھل جائے گا, جس طرح نمک کیا ہے پانی میں گھل جاتا ہے. تو آپ کی حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح سے ملاقات ہوئی, آپ نے اس طرح سے آپ کو نصیحت کی. حضور خواجہ غیاث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے نصیحت کی ہے. آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ تھے, تو ایک کرامت آپ کی پیر و مرشد کی بتانا چلوں کہ آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ سفر میں تھے تو آپ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے. دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو وہاں اس وقت کوئی ناؤ موجود نہیں تھی جس کے سہارے سے آپ اس پر پار جا سکے. تو آپ کے پیر و مرشد نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین اپنی آنکھیں بند کرو. حضرت خواجہ غیاث رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کری, تھوڑی دیر بعد میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں دریا کے اس پار تھا, میں دریا کے اس پار تھا. آج لوگ قرآنوں کو صرف رمضان میں کھولتے ہیں, گھر میں قرآن کو کیا سجانے کے لیے لے کر آئے اور سجا دیے, گھر میں قرآن رکھا ہوا کافی ہے, پڑھنے سے کیا لینا دینا. قرآن کی برکت دیکھیے. حضرت خواجہ غیاث رضی اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھیں بند کی تو دریا کے اس پار تھا,
جب آنکھیں کھولی تو دریا کے اس پار موجود تھا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ. تو آپ نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کیا کہ یہ کیسے ہوا؟ تو آپ کے پیر و مرشد بیان کرتے ہیں کہ جب تم نے آنکھیں بند کی تو میں نے 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا, الحمد شریف 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا, اور 5 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دریا میں اتر گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو پار کرا دیا. یہ قرآن پاک کی برکت. اگر اسے پڑھا جائے, اسے مطالعہ کیا جائے, اس پر اپنا عقیدہ اور ایمان مضبوط رکھا جائے تو اس کے پڑھنے سے انسان دریا بھی پار کر جاتا ہے. اس کے پڑھنے سے دریا بھی پار کر جاتا ہے. پہلے اپنا ایمان عقیدہ اتنا مضبوط رکھے, قرآن کی تلاوت کی برکتیں حاصل کرے. خالی کیا ہے, سجانے کے لیے, دکھاوے کے لیے قرآن کو مطلب پڑھیں, اسے کم سے کم روز کھول کر 10 منٹ کا مطالعہ ضرور کرے, اس کو پڑھیں. اگر جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ دیکھ کر اسے دیکھے, اسے چوم لے تو یہ بھی عبادت ہوتی ہے. اس کا چھونا بھی عبادت, اس کا دیکھنا بھی عبادت, اس کا چومنا بھی عبادت, اس کا پڑھنا بھی عبادت, اس کا سننا بھی عبادت. قرآن کریم کی یہ عظمت اور برکتیں ہیں کہ اس کے ساتھ آپ اسے چھوئے, اسے دیکھے, اسے چومے, اسے پڑھے, اسے سنے, تمام چیزوں میں آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا. تو کم سے کم نہیں پڑھنا آتا ہے تو کم سے کم کوشش کھول کر آپ دیکھیں گے تو آپ سے آپ کے بچے سیکھیں گے کہ میرے والد کو پڑھنا نہیں آتا ہے, میری والدہ کو پڑھنا نہیں آتا ہے. پھر وہ قرآن عظیم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ روز کھول کر اسے دیکھتے ہیں, اسے چومتے ہیں اور پھر رکھ دیتے ہیں. تو آپ کا بچہ تعلیمی دین تعلیم حاصل کرے گا, قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے گا, پھر اس کا معمول ہو جائے گا, مشغول ہو جائے گا کہ وہ روز قرآن پاک آپ کے گھر میں پڑھتا رہے گا. لوگ روز رونا روتے ہیں کہ میرے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں. ہر انسان کا رونا ہوتا ہے, میرے گھر میں برکتیں نہیں ہیں, میرے گھر میں فلاں عصیب ہو گئے, فلاں یہ ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا, تمام کسی رونا روتے. ہم پھر کہتے ہیں کہ امام صاحب پاس آ کر کہیں گے سورہ بقرہ پڑھو. سورہ بقرہ کوئی الگ ہے کیا؟ وہ بھی قرآن کا حصہ ہی ہے. آپ روز قرآن پاک کے گھر میں تلاوت کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ نوبت آئے گی ہی نہیں کہ آپ کو کسی کے بعد جا کر سورہ بقرہ پڑھانا پڑے. کسی کے بعد جا کر آپ کو سورہ بقرہ پڑھانے کی ضرورت پڑے گی. وہ نوبت یہ ہے کہ آپ خود پڑھیں گھر میں, قرآن پاک کی تلاوت کریں. آپ کی آئی نسلیں والی نسلیں آپ سب کو دیکھ کر سیکھیں گے. اس لیے کہ بچے اکثریت وہی کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں. اکثریت وہی سیکھتے ہیں بچپن میں جو ماں باپ کرتے ہیں. آپ شروع سے جو کرتے آئیں گے بچے وہی کرتے آئیں گے. آپ نمازوں کی پابندی کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ بچے دیکھ کر وہی کریں گے. آپ قرآن کی تلاوتیں کریں گے, بچے دیکھ کر وہی کریں گے. آپ رمضان کے روزے مکمل رکھیں گے, بچے دیکھ کر وہی کریں گے. پر آپ تمام چیزیں چھوڑتے آئیں گے تو بچے بھی کیا ہے, دیکھتے دیکھتے وہی چیز کرتے جائیں گے. تو اپنے بچوں کو اگر تعلیم سے آراستہ کرنا ہے تو پہلے ہمیں خود تمام چیزوں کو کرنا پڑے گا, انہیں سیکھنا پڑے گا, تو زیادہ ہمارا بچہ ہم سے سیکھیں گے. سکھانے سے لوگ اتنا نہیں سیکھتے ہیں جتنا دیکھ کر سیکھتے ہیں. تو ہم کریں گے تو ہمارے بچے بھی کیا ہے, سیکھیں گے. تو اس طرح سے کیا ہے, ایک اور کرامت بتا چلو اور اپنی بات کو ختم کرو, پھر آئندہ ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ آگے گفتگو کی جائے گی. تو ایک جگہ آپ کے پیر و مرشد کے ساتھ آپ تشریف لے گئے تو وہاں پر درویشوں کی محفل جمع ہوئی تھی. آپ ان کی صحبت میں بیٹھ گئے تو اس وقت شیخ علاء الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. وہاں پر جناب محمد عارف, جن کا بھی نام میں نے لیا تھا کہ تو درویشوں سے حساب نہیں ہوگا, مالداروں سے حساب کیا جائے گا, تو یہ وہی ہے. جناب محمد عارف رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر موجود تھے اور حضرت شیخ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ چلو سب لوگ اپنی اپنی ایک کرامت دکھاؤ. چلو سب لوگ اپنے اپنی ایک کرامتیں دکھاؤ. ابھی آپ حضور خواجہ غنیاز اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں موجود ہیں, ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں, ان سے روحانیت سیکھ رہے ہیں. سب لوگ اپنے اپنے ایک کرامت دکھاؤ. تو شیخ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لکڑی پر ہاتھ مارا اور اسے ایک سونے کا ٹکڑا بنا دیا. شیخ علاء الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکڑی کو ایک ٹکڑا مارا اور اسے کیا ہے, سونے کا ٹکڑا بنا دیا. اور آپ کی پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے مصلی کے نیچے ہاتھ ڈالا اور ایک سونے کا ٹکڑا نکالا. لوگ لکڑی کو ٹکڑا بنا رہے ہیں اور آپ بغیر لکڑی کے مصلی کے نیچے سے سونا نکال رہے ہیں. آپ نے سونے کا ٹکڑا نکالنے کے بعد ایک درویش کو دیا اور کہا جاؤ شیرینی لیا سب کے لیے. سب کے لیے کیا ہے, شیرینی لیا. پھر پیر مرشد کا حکم ہوا, اے معین الدین تم بھی کچھ دکھاؤ. سب کو کرامت دکھانے کو کہا گیا نا,
سب کو کرامت دکھانے کا کہا گیا. تو آپ کا پیر مرشد کا حکم ہوا تو آپ نے اپنے کمل میں ہاتھ ڈالا. ہاتھ ڈالنے کے بعد 4 روٹیاں نکالی اس میں. کمل میں لوگ تھیلے میں رکھتے ہیں, لوگ روٹی کے ڈلیے میں روٹیاں رکھتے ہیں, کمل میں کون روٹیاں رکھتا ہے؟ آپ نے 4 روٹیاں نکالی. نکالنے کے بعد ایک بوڑھے درویش کو اسے عطا کر دی. یہ حضور خواجہ غوث نواز کے رضی اللہ تعالیٰ پیر و مرشد کے سامنے ایک ادنا سی کرامت ہے. اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ ہندوستان کیسے آئے, پھر آپ پہلے لاہور, لاہور سے دہلی, دہلی سے پھر اجمیر میں کیسے حالات ہوئے, تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بتائی جائیں گی. رب قدیر ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے تاریخ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں حکم دے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی ان کی تعلیم دی جائے, کہ تاریخیں یاد کی جائے اور بتائی جائے. دوران بیان کوئی غیر شرم جملہ نہیں کہا, تو میں آپ کو سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.